ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ محفل پاک سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے عرس کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہندوستان کے اکابر اولیاء کاملین میں ایک نام سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم غلام آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جن کے متعلق اولیاء کاملین نے فرمایا پوری امت محمدیہ میں دو اولیاء کرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ دوسرے اولیاء کاملین بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن تارک السلطنت ہونے میں دو اولیاء کرام کا بڑا مقام ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی کرسی کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تارک السلطنت، سلطنت کو چھوڑ دینے والے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دل پر غلبہ کرنے والی جو محبت ہے وہ کرسی کی محبت ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم سلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، اب یہ 15ویں صدی ہے، 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا، خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔
خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی، اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے ہی تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے۔ یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھی اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں۔ اور یہ پڑھنے لگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے۔ اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے، اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئیں کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں۔ رات کو سوئیں تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگی ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے، اس کو اشرف
اشرفی کہا جاتا ہے. اشرفیاں سنے ہوں گے آپ, سنے کی اشرفیاں. کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے. اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا, مجھے 1000 اشرفیاں دے دے, بدلے میں ایک اشرف لے لے. انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا, کہا کہ حضور قبول فرما لیں. وہ لیے اور غائب ہو گئے, اس محل سے غائب ہو گئے. مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں, وہ حالت جذب میں آتے ہیں, کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں, کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں. غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے. ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا, سنیے. جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا, یہی ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے, باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو, باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو. سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے. سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں. جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے. ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے, سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے. 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے. 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی, اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا. یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے. بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کا نام اشرف تھا, صرف اشرف. اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا, باپ کو محراب عبادت میں دیکھا. جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے, آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے, ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا. وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے. 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے. 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے. 7 سال کی عمر تھی اس وقت. پوری دنیا میں جو مشہور قراتیں ہیں 7 قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرات سبا کہتے ہیں. عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرات سبا ہے کیا چیز, اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے. 7 قراتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں. یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے. 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں. ہم جو قرات آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں یہ قرات امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہمارے امام قرات میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں. ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جو آج ہم قرات پڑھ رہے ہیں قرآن کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ جو طریقہ ہے یہ قرات امام عاصم کوفی کا ہے. اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرات کے. اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا, اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا. لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی, گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے. الف کب آتا ہے, زبر کب آتا ہے, زیر کب آتا ہے, پیش کب آتا ہے, کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے, کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے, یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قراتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں. قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قراتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے.
حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سادات کا گھرانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے، 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے، معقولات، منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرات سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے، ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا۔ فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے۔ حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرہ مند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قراتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث، یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر۔ 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاہ تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے، اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے، آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا۔ کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا
بیٹھا ہے, علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے, اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے. اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا. دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے, وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے, رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے. رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے, بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا. ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے, پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو. کبھی نہیں, دل اس میں لگا ہی رہتا. اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں, غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے, اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں. غریبی اچھی بھی ہے, اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. یہ زندگی اچھی ہے, لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی, یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں, رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے. آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے, اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی. جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی, سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے, شراب کے لیے, جوئے کے لیے, اور اڈے سجائے جائیں رات بھر. آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر, یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے. کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے, اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلی پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں, اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں. میرے عزیزوں, دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ورنہ اکثر کو اس دنیا نے, اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی, بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا صبر کر, تیرے لیے اس میں اچھائی ہے. بار بار اس نے دعا کی, درخواست کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جا اس میں اللہ تجھے برکت دے. اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے. اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا, بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا, اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا, کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں. جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی. اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا. یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے, شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی, یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں, پورا کا پورا ختم ہو گیا, اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا, اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی.
میرے عزیزو، کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے، دولت آتی تو رونے لگ جاتے، رونے لگتے۔ آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے۔ مولا مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو ویسی اشغال کی اجازت دی۔ ویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازت بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔ ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا اس میں اللہ ہے یا اسم اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی، جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ماں سے گفتگو کرتے دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے، بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور
اور نکل پڑے سمنان کے حدود سے جب باہر آئے آپ جب سمرقند کی طرف جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے پہلے جو رشیا میں تھا اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے سفر پر نکلے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی یہاں سے دو چیزیں مجھے ملتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ مال آئے دنیا آئے اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے اچھی بات ہے میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ اچھے گھر میں رہ رہے ہو لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں کھجور پر افطار کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اچھی نعمتیں کھاؤ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ چکن مٹن نہ کھاؤ سب کھاتے رہیں آپ حلال جو چیزیں کھائیں لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو خواہشات سے دوری ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی اے میرے عزیزو آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے زہد اس کو کہتے ہیں مال خلل پیدا کر رہا ہے میں مال کو چھوڑ دیا بیٹا خلل پیدا کر رہا میں نے بیٹے کو دور کیا بیوی خلل پیدا کر رہی میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے طلاق نہیں اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے اس کو کہتے ہیں زہد یہ زہد ہے میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے اور انسان کی فطرت یہ ہے قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے انسان کی فطرت ہے تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے آج لوگ اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا میں خود بھی کیا ہوں الحمدللہ خود بھی کیا ہوں ضروریات کے مطابق جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں
جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی ہیں، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے۔ دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، کہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسے ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔ جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا۔ اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف، تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار
में वहां बैठे हुए थे। जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रुखसत किया कि आप जाएं बंगाल की सरजमीन पर। वहां से पैदल चलते हुए निकले। लाहौर की सरजमीन कहाँ है, बंगाल कहाँ है, पैदल सफर किया। बिहार के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। बिहार में एक इलाका मनियर है, यहाँ एक बुजुर्ग हैं मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया है। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे पाक का असर ऐसा है, आज भी मेरे खुद आमाल में मौजूद है कि चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनेरी का नाम ले लो, वो चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुने। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा यह मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक होता हूं। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा जो मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की यह वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना, तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, वो काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो सातों किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़कर आ रहा होगा, बादशाह छोड़कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ समनानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है, पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे, सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, भूये यार मी आयत, भूये यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए। आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने
سے لگایا, ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پالکی منگوائی, کہا کہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھاؤ. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادب کے لحاظ سے آپ نے بیٹھنے سے انکار کیا. اس کے بعد حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود پالکی پر بیٹھے اور اس شہزادہ اعظم کو اپنے ساتھ بٹھایا, خانقاہ لے آئے, اور اس کے بعد اس دن جشن کا ماحول تھا. بھلا مجھے بتاؤ, کوئی پیر اپنے ایک مرید کا انتظار کر رہا ہو, کوئی شیخ اپنے ایک خلیفہ کا انتظار کر رہا ہو. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ میں آئے ہیں تو مریدین کی باتیں سنو, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں برسوں بعد ایسا لگ رہا تھا ٹھنڈی راتوں میں کوئی ایک سورج طلوع ہوا ہے, اس لیے کہ جشن کا سما تھا, ہر جگہ اجالا ہی اجالا تھا. دو چہرے اتنے چمکتے تھے, ایک علاء الحق پنڈوی کا, ایک مخدوم سمنا کا. دسترخوان بچھایا گیا ہے, دسترخوان بچھائے گئے, اعزاز میں روٹیاں رکھی گئیں, سالن لائے گئے, اور وہاں پان کی گلوریاں پیش کی جاتی تھی, پان کھائے جاتے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دسترخوان پر سامنے بیٹھے ہیں. علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اولیاء کا دسترخوان بھی کیسا ہوتا ہے. کہا تشت لاؤ ہاتھ دھلانے کے لیے, ہم بھی دسترخوان پر ہاتھ دھلاتے ہیں. مخدوم سمنا سے ان کے شیخ نے کہا, بیٹا فرزند اشرف اپنے ہاتھ دھو لو دنیا کی ہر لذت سے, دنیا کی ہر لذت سے ہاتھ دھو لو. آپ نے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور والا, میرے مرشد گرامی, آپ کا یہ بیٹا, آپ کا یہ فرزند دنیا کی سب سے بڑی دولت جو کرسی ہوتی ہے اس بادشاہت سے ہی ہاتھ دھو کر کے آیا ہے. اور آپ نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر کھانا شروع فرمایا تو 4 لقمے سب سے پہلے مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں رکھے, اور ایک ایک لقمے پر کہا کہ کون کون سا لقمہ تھا. ایک طریقت کا تھا, ایک معرفت کا تھا, ایک اسرار و رموز کا تھا, ایک حقانیت کو پہنچنے والا تھا. یہ 4 لقمے کھلانے کے بعد اپنا صافہ, اپنا امامہ نکالا, مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے سر پر باندھا اور کہا, بیٹا فرزند اشرف, میں زمانے سے اس خرقے کو سنبھالا ہوں, سلسلہ چشتیہ سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا. اس سلسلہ چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی. یہ خرقہ پوشی ہوئی, آج یہ دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی. آپ نے بیعت بھی کیا. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے, 12 سال تک. اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا, ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف, اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے. میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے. تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا. جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے, اور اس طرف اشارہ فرمایا. دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے. کہا, اے اشرف, تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا, تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے. آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں. آپ نے فرمایا, یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو. یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی, خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں, حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے, اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا, شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں.
اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے، تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔ آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے سفر میں، آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر۔ ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے، کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں، لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے، کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے، اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ تو لوگ حاضر ہو گئے، آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے، کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز، آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے، ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے۔ کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے، اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے، جو بھی ولی